یہ پوچھتے ہیں تجھ سے اے رسول کہ ہم کتنا دوسرے محتاجوں، معذوروں، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دے دیں. ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب کا سب وہ رکھنا تم نے کاہے کے لیے ہے. تمہاری ضرورتوں کی ذمہ داری تو مملکت نے اپنے سر پہ لے رکھی ہوئی ہے، تو وہ دو. اسے کہتے ہیں العفو قرآن کی اصطلاح میں. دیکھیے اقبال کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں اور بھی بتاؤں گا کمیونزم کی اسقام اور اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس پہ نگاہ ہے اقبال کی. لیکن اتنی سی چیز جو ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے، یہ اس کو خوش آئی ہے. چنانچہ اس نے لکھا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار. جو حرف قل العفو میں وہ پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. کہاں نگاہ پہنچ رہی ہے؟ شاید وہ حقیقت. انسان کی ہوس نے یہ اندازہ لگائیے، یہ چیز جو ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ کمیونزم کے خلاف، اس کی کمزوریوں کے خلاف اسی زمانے میں اقبال نے جہاد کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اے کہ میں جوئی نظام عالم جستئی اورا اساس محکم. اتنا بڑا انقلاب لانے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، اتنی عظیم عمارت جس بنیاد کے اوپر قائم ہوگی اس بنیاد کو بھی تم نے تلاش کیا ہے، تمہارے پاس وہ بنیاد نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا کہ وہ بنیاد تمہیں قرآن کے اندر ملے گی صاحب. کمیونزم کا معاشی نظام جو قرآن کی بنیادوں کے اوپر ہو، وہ ہوگا قرآن کا معاشی نظام جسے کہا جاتا ہے. خیر، اسی سلسلے میں، روس کے سلسلے میں ہی اس زمانے میں نظر آتا ہے کہ اقبال جو کچھ کہتے تھے ان کے حوالے سے یہ بات کہتے چلے جاتے تھے. پیام مشرق میں ان کی 3 مربوط نظمیں ہیں، بڑی دلکش، بڑی دلچسپ، بڑی حقیقت کشا. پہلی نظم کا عنوان ہے لینن خدا کے حضور میں. لینن تو آپ کو معلوم ہے مارکس کا جانشین، بلکہ یوں کہیے کہ کمیونزم کے نظام کا سب سے اعلیٰ ستون. خدا کا منکر، وحی کا منکر، رسول رسالت کا منکر، ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو وہ خدا کے حضور جا رہا ہے، وہاں جا کے خدا سے کچھ شکایت کرتا ہے. وہ اصل میں لینن کی شکایت نہیں ہے. جتنے غریب یہاں ستائے ہوئے ہیں نظام سرمایہ داری کے، وہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے جو لینن کی آواز میں وہ کہتا ہے. کبھی کبھی تو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اور دل میں بات آتی ہوگی، کبھی کبھی کیوں آپ تو عام طور پہ آتی ہوگی کہ یا اللہ یہ لوگ، ان کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے. یہ کیا انصاف ہے تیرا کہ ہم صرف صبح سے شام تک مر جاتے ہیں محنت کرتے کرتے، ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہمیں، اور یہ ہے کہ ساری عمر میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور عیش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا انصاف ہے تیری زندگی میں؟ یہ آتے ہیں نا خیالات. اقبال کا انداز بھی انوکھا ہے. فطرت کی بڑی کرم گزری تھی اس شخص کے اوپر کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے نگہ دور رس بھی دی، اور اس کو بیان کرنے کو اسلوب بھی اتنا نادر اور دلچسپ اور دلکش کیا جو کسی کو میسر نہیں. لینن خدا کے حضور، بجائے اس کے کہے کہ ہمارا غریب یہ کچھ کہہ رہا ہے، لینن خدا کے حضور میں جاتا ہے. اور وہ اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا بے باک ہونا چاہتا تھا یہ اس شکوے میں، اس گلے میں جو خدا کے حضور یہ پیش کرتا، تو یہ لینن ہی کہہ سکتا تھا. میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی فرصت ہوتی اقبال بھی میں درس میں کمی لاتا تو میں عرض کرتا یہ شخص کیا کچھ کہہ گیا ہے. قرآن پہ اس کی نظر تھی. ہاں تو بات یہ تھی کہ ذرا جرت سے بات کہنے کی تھی، تو وہ لینن جیسا ملحد خدا کا منکر ہی کہہ سکتا تھا نا. کیا کہا یہ کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود.
لینن کہہ سکتا تھا۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات، یہ انسان، یہ بندے جو یہاں بستے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ان میں سے کس کا خدا ہے؟ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ مغرب کے خدا تو دولت سرمایہ، مشرق کے خدا یہ مغرب کی چٹی چمڑی والے، یہ تو یہ ہو گیا مشرق و مغرب، یہ تو بٹ گئے، ان کے تو یہ خدا ہو، تو کس کا خدا ہے؟ اقبال نے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ خدا کی خدائی فی الواقع اس وقت اس کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان کے نام سے مملکتیں قائم ہوں یا وہ کفار کے نام کی سیکولر مملکتیں قائم ہوں، خدا کی خدائی کہیں نظر نہیں آتی۔ مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمہ افسانہ، وقت است کے در عالم نقش دیگر انگیزی۔ یہاں تو نہ مغرب میں نہ مشرق میں کہیں بھی خدا نظر نہیں آتا، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری سے۔ وہ اس لیے پوچھتا یہ ہے کہ مشرق کے خدا تو یہ مغرب کے سفید رنگت والے، اور مغرب کے خدا یہ دولت اور سرمایہ، تو کس کا خدا ہے؟ کہا یہ علم، لینن کہتا ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اس کے انداز میں کہ کچھ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو قادر و عادل ہے، بڑے زور کا شعر ہے، تو قادر و عادل ہے۔ پہلے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو باتیں کہی کس نے ہیں۔ عدل بنیادی تقاضا ہے انسانیت کا، لیکن اگر کسی عدالت سے غریب کو اس کے حق میں ڈگری بھی مل جائے اور آگے انتظامیہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ڈگری دلا بھی سکے، تو اس عدل کا فائدہ کیا ہے؟ عدل وہی عدل ہے کہ وہ فیصلہ کرے انصاف کے مطابق، قرآن کی روح سے قرآن کے مطابق، اور اس فیصلہ کو بروئے کار لانے کی اس میں قوت بھی ہو۔ کہا تیرے متعلق تو یہی سنا ہے اور تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ تو کس قسم کا عادل اور کس قسم کا قادر ہے؟ عزیزان ایمان، زبان زیب نہیں دیتی، جرت نہیں میں کر سکتا کہ زبان پہ لاؤں، لیکن سوچئے کیا ہمارے ہاں کے ہر مفلس غریب محتاج بے کس کے دل کی یہی دھڑکن نہیں ہے کہ یا اللہ تو کیسا عادل و قادر ہے؟ مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کی اوقات۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تیری یہ بات کہ یہ سرمایہ پرستی کا نظام پنپ نہیں سکتا، نہیں سکتا، سن رہے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر یوم مکافات، انتظار کر رہی ہے کب ڈوبے گا۔ شیخ صاحب اعادہ بھی ہوا ہے۔ قصہ آدم کسی ایک جوڑے کا قصہ نہیں ہے، میاں بیوی کا قصہ نہیں ہے، وہ خود آدم کی ہی ایک تاریخ ہے جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آدم پہ جو کچھ، آدم سے مراد ہی آدمی ہے، وہاں آدمی پہ جو کچھ گزرتا ہے اس کی تمثیلی انداز میں قرآن نے بڑے ہی حسین انداز میں بات کی ہے۔ اس نظم کے تعلق سے جتنا حصہ ہے میں عرض کروں گا کہ جب خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک صاحب اقتدار ہستی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آدمی کو خدا نے اپنا خلیفہ جانشین کہا، بالکل غلط ہے، کہیں یہ نہیں کہا۔
اس نے کہا